خداوند کے مقدس کلام میں سے آج کی شام بہت ہی مختصر سا حوالہ تلاوت کیا جائے گا۔ پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ رومیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا گیا ہے: پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کلاک ٹک کر رہا ہے، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور بس اب چند منٹوں کے بعد کیلنڈر تبدیل ہو جائے گا، نیا سال شروع ہو جائے گا۔ 2021 ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو جائے گا، اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں اپنے آپ کو ہم 2022 میں پائیں گے۔ یہ تبدیلی، لمحات کی تبدیلی، منٹوں کی تبدیلی، گھنٹوں کی تبدیلی، دنوں کی تبدیلی، ماہ و سال کی تبدیلی ہوتی چلی آئی ہے، اور جب تک یہ دنیا ہے تب تک ہوتی رہے گی۔ تاہم جب یہ سب چیزیں بدلتی رہتی ہیں تو ریئل کویسچن یہ ہے کہ انسان جس کا دل خدا بدلنا چاہتا ہے، انسان جس کو وہ بدلنا چاہتا ہے، گناہ گار انسان کو، وہ بدلتا ہے یا نہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آیا بھی اسی لیے تھا تاکہ وہ انسان کو بدلے، انسان کے دل کو بدلے، اس کی فطرت کو، گناہ گار فطرت کو بدلے۔ اور اس نے جو کچھ کیا، خدا نے جو کچھ کیا، وہ خدا کے روح کی ہدایت سے مقدس کلام کے اندر تحریر کر دیا گیا۔ ڈی ایل موڈی خدا کے ایک بہت بڑے خادم گزرے ہیں، بڑے زبردست بائبل مقدس کے مفسر، بڑے زبردست مبشر۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ the scriptures were not given for our information but for our transformation۔ بائبل مقدس ہمیں ہماری معلومات کے اضافہ کرنے کے لیے یا معلومات دینے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ کس لیے دی گئی؟ تاکہ وہ ہمیں بدلے، ہمیں تبدیل کرے۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم کو خدا بدلنا چاہتا ہے، اور بائبل مقدس اس لیے دی گئی تاکہ خدا ہم کو تبدیل کرے۔ اسی لیے پولس رسول آج جو ہم نے 2 آیات پڑھی، ان میں رومی کی کلیسیا کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کی کمزوریوں، ان کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے خدا کی رحمتیں ان کو یاد دلاتا ہے۔ خدا کی مرسیز، خدا کا فضل، خدا کا رحم، خدا کی حمایت، خدا کی مہربانیاں ان کو یاد دلا کر ان سے التماس کرتا ہے۔ اور التماس کیا ہے؟ کہ وہ لوگ اس انداز سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں اور اس انداز سے زندگی بسر کرنا شروع کریں
کہ وہ اس دنیا کے ہم شکل نہ بنے، بلکہ کیا ہو، وہ اپنی عقل کے نئے ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں، اپنے عقل کو نیا کریں، اپنے دماغ کو نیا کریں، نئے انداز سوچنے کے ان کے ہو جائیں، ان کی زندگی، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ، ان کی فطرت خدا کے کلام کے مطابق ٹرانسفارم ہو جائے، بدل جائے۔ اور پاک کلام میں لکھا گیا ہے کہ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہ ود رینیوئنگ آف آور مائنڈ، عقل کے نئے ہو جانے سے یہ تبدیلی آئے گی۔ تو جب عقل نئی ہو جاتی ہے تو پھر انسان خدا کے مائنڈ کے مطابق سوچنا شروع کرتا ہے، جیسا خدا چاہتا ہے اس انداز سے سوچتا، اس انداز سے وہ اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے۔ اور پہلی بات جو چاہتا ہے خداوند کا کلام کہ ہم سمجھیں کہ خدا کا مائنڈ کیا ہے، اس کی پسندیدہ اور نیک اور کامل مرضی کیا ہے، وہ پہلی بات یہاں پر پولس رسول بیان کرتا ہے عبادت کے تعلق سے، کہ ہم اس انداز سے، نئے انداز سے سوچیں کہ عبادت کے متعلق، خدا کی ورشپ کرنے کے متعلق ہماری سوچ نئی ہو جائے، ہماری سوچ جہاں پر ہے وہاں سے ٹرانسفارم ہو اور خدا کی عین نیک اور کامل اور پسندیدہ مرضی کے مطابق ہو جائے۔ لہذا پولس رسول بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس حقیقت کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں کہ عبادت در حقیقت ہے کیا، کون سی ایسی عبادت ہے جس کو ریزنیبل یا معقول عبادت کہنا چاہیے، جو عقل کو بھی واقعی اپیل کرتی ہے، جو خدا کی پسندیدہ عبادت ہے۔ ہم جانتے ہیں، سب لوگ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سنڈے آفٹر سنڈے چرچ میں آتے ہیں، بچپن سے بائبل مقدس پڑھتے آئے ہیں، دعائیں کرتے آئے ہیں، گیت گاتے آئے ہیں، اور میں اپنے حوالے سے جانتا ہوں، اور میں یقیناً کوئی اکیلا نہیں ہوں گا، کہ جس گھر میں مجھے خداوند نے پیدا کیا، جب سے میری آنکھ کھلی، وہاں پر رات پورے کا پورا خاندان بیٹھ کر، میرے باپ سے لے کر چھوٹا بچہ، سب سے چھوٹا بچہ جو دعا کر سکتا تھا، وہ دعا کرتے تھے۔ ہم کبھی دعا کیے بغیر سوئے نہیں تھے، اور چونکہ مجھے میری پیدائش ہی سے مخصوص کر دیا گیا تھا کہ مجھے خادم بننا ہے، خدا کا خادم بننا ہے، اس لیے میرا باپ ہر وقت میری تربیت اس انداز سے کرتا تھا کہ جہاں بھی موقع ملے مجھے کھڑا کر دینا کہ میں گیت گاؤں، اور نہ صرف چرچ میں بلکہ گاؤں میں اس وقت شادیاں ہوا کرتی تھی، لاؤڈ سپیکر لگتے تھے، تو میرے باپ نے مجھے وہاں پر بھی کھڑا کر دینا، چل بھائی گیت گا۔ تو بچپن سے گیت گاتے آئے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں ورشپ کیا ہے، کس انداز سے ہونی چاہیے، پر خداوند کا کلام یہاں پر ایک معقول عبادت جس کو کہتا ہے، جس کو ریزنیبل ورشپ کا نام دیتا ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اور التماس کیا کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دے دو جو خدا کو پسندیدہ ہے، اور یہ تمہاری معقول عبادت ہے۔ اپنے بدن کو خداوند کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دینا، بدن زندہ قربانی ہونے کے لیے نظر کر دینا، یہ واقعتاً کریکٹرسٹیکلی کرسچن ڈیمانڈ ہے۔ ہم سے ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی مرتبہ ہاتھ دھوئیں، کتنی مرتبہ پاؤں دھوئیں، کتنی مرتبہ منہ پر پانی ڈالیں، کس انداز سے اپنے آپ کو جسمانی طہارت کے اعتبار سے تیار کریں۔ یہ سب باتیں بائبل مقدس میں کوئی ان کی آپ کو ڈیٹیل نہیں ملتی۔ اگر ملتی ہے تو کیا کہ اپنے آپ کو کلی طور پر، پورے طور پر اس انداز سے خداوند کے سپرد کر دیا جائے جیسے ایک قربانی خدا کے حضور
پوری کی پوری اس کی نظر کر دی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو ٹوٹلی خدا کو دے دینا، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دینا خدا کے لیے، اپنے بدن کو خداوند کے لیے دے دینا۔ ہم جانتے ہیں کہ بدن جو ہے، بدن میں خدا نے روح رکھا ہے، اور خدا خود اس روح کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس روح کے وسیلے سے اپنے روح کو کام کرنے کا فضل دیتا ہے کہ خدا کا روح ہمارے بدنوں کے وسیلے سے کام کرتا ہے۔ اور اس کی انتہا یہ ہے کہ خدا کا کلمہ بھی جب آیا تو اس نے بدن کو اپنانے کو بالکل آر نہیں سمجھا، اور اس نے اپنے بدن میں ہو کر خدا کا جلال ظاہر کیا، اپنے آپ کو کلی طور پر اپنے باپ کے سپرد اس نے کر دیا۔ ہمارے بدن کے بارے میں خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ٹیمپل تھی یا ہیکل تھی جس کے اندر خدا کی حضوری ہوا کرتی تھی، خاص ترین مقام کے اندر حضوری ہوا کرتی تھی، پر نئے عہد نامے میں آ کر ہر ایک ایماندار خدا کی ٹیمپل ہے۔ جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہم ٹیمپل میں نہیں آتے، در حقیقت ہیکلیں گرجا گھر میں آتی ہیں۔ ہر ایک ایماندار خدا کا روح جس کے اندر بسا ہوا ہے وہ خدا کی ہیکل ہے، اور یہ کلی طور پر خدا کے لیے دی گئی ہے۔ ہمارے بدن ایسے خدا نے خوبصورت انداز سے بنائے ہیں۔ گریک فلسفہ جس دور میں پولس رسول اور باقی رسلا لکھ رہے تھے، وہ بدن کی بہت حقارت کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ روح پاک ہے اور بدن ناپاک ہے، اسی لیے خدا کا جسم میں آنا ان کے لیے تو گویا کہ یہ کبھی ان کے مائنڈ کو کراس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سوچ تک نہیں سکتے تھے اس بات کو کہ خدا کبھی بدن میں آ سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ روح در حقیقت بدن میں قید کی ہوئی ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور یونانیوں کے لیے در حقیقت نجات یہ تھی کہ روح بدن سے آزاد ہو جائے۔ وہ مادے کو ناپاک سمجھتے تھے، پر خدا جس نے پورے کا پورا انسان بنایا ہے، اس نے روح اور جسم دونوں کو بنا کر انسان کو کامل کیا ہے۔ وہ روح کا بھی خدا ہے اور وہ بدنوں کا بھی خدا ہے۔ جیسے وہ روحوں کو قبول کرتا ہے ویسے ہی وہ بدنوں کو بھی قبول کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بدن اس کے جلال کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوں، ہمارے بدنوں کے وسیلے سے اس کا جلال ظاہر ہو۔ اور پولس رسول یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ جیسا خدا کا جلال میرے بدن سے ظاہر ہوتا رہا ہے، ویسا ہی مرتے دم تک خدا کا جلال میرے جسم کے وسیلے سے ظاہر ہوتا رہے گا۔ بدن بہت ہی امپورٹنٹ ہے بھائی، اور اس پر دھیان دینا، اس کو سنبھالنا، اس کی کیئر کرنا نہ صرف محض ہماری اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ خدا اس بدن کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بدن اس کے جلال کے لیے استعمال کیے جائیں، اور خداوند فرماتا ہے کہ یہ بدن مجھے اس انداز سے دے دو کہ یہ تمہاری قربانی ہو میرے لیے۔ ہم جہاں کہیں بھی جائیں، جو کچھ بھی کریں، وہ اس لیے کریں کہ ہمارے بدنوں کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آج کی اس آخری سال کی گھڑیوں میں خداوند کا روح ہم کو ابھارتا ہے، خداوند کا روح ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا گزشتہ برس ہم نے ایسی زندگی بسر کی ہے کہ گویا ہمارے بدن خدا کا جلال ظاہر کرتے رہے ہیں؟ یہ بدن بازار میں ہو، یہ بدن سکول میں ہو، یہ فیکٹری میں ہو، یہ چرچ کے اندر ہو، یہ کہیں بھی ہوں، یہ خدا کے لیے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر پائے تو خداوند کا کلام
ہماری سوچوں کو بدلنا چاہتا ہے، ہمارے مائنڈ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف چرچ میں آنا عبادت ہے، چرچ میں آ کر ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم 5 دن 6 دن فارغ ہیں، بلکہ ہم جہاں پر ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کا سب ہمارے بدنوں سے عبادت کے طور پر ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کریں خداوند کے لیے کریں، کیونکہ اسی سے ہمارا خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ عبادت کی بات کی گئی ہے، یہ تمہاری معقول عبادت ہے، اور عبادت جو ہے اوریجنلی یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا یہ ایسے معنی رکھتا ہے گویا کہ کوئی اپنے آپ کو کسی کی خدمت کے لیے اجرت پر دیتا ہو، مزدور بن گیا، آپ اجرت پر لگایا گیا ہے، اور جو کام آپ کسی کے لیے کرتے ہیں اس کے عوض وہ آپ کو اجرت دیتا ہے۔ لیکن ہوتے ہوتے یہ صرف کام کرنے کی حد سے بڑھ کر ایسے معنی لے گیا کہ یہ خدا کی خدمت کے لیے، اور یہ ایسا لفظ ہے جو در حقیقت بائبل مقدس میں کسی اور بات کے لیے نہیں استعمال ہوا ماں سوائے خدا کی عبادت کے۔ خدمت کا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف خدا ہی کی جائز ہے۔ لہذا کہا گیا کہ ہمارا مائنڈ کیسے ٹرانسفارم ہونا چاہیے تاکہ خدا کی عبادت ہمارے ہر کام سے ظاہر ہو، ہمارے بدن اس کے ہو جائیں تاکہ اس کا روح ہم میں بسے اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ حقیقی عبادت، ٹرو ورشپ، ہمارے بدن خداوند کے سپرد کر دینے سے ہے۔ یہ ریئل ورشپ ہے۔ لٹرجی، گانا، گیت گانا، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر اہم ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے اب سمجھ لیا ہے کہ صرف گیت گانا جو ہے وہ ورشپ ہے، ورشپر آئے ہوئے ہیں اور باقی کے لوگ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سن رہے ہیں، باقی کے لوگ ورشپر ہی نہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ ورشپ، ریئل ورشپ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں، دعائیں کرنا، گیت گانا، کلام پڑھنا بھی ٹھیک، لیکن در حقیقت اپنے آپ کو کلی طور پر خداوند کی نظر کر دینا، اس کے سپرد کر دینا، اپنے بدن خداوند کو دے دینا، یہ زندہ عبادت ہے، لیونگ سیکریفائس ہے خدا کے لیے۔ دوسری بات جو اس خدا کے کلام کے وسیلے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا دنیا کے، یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے عبادت، پر دنیا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے اعتبار سے بھی ہماری کچھ مائنڈ چینج ہونے کی ضرورت ہے، ٹرانسفارمیشن ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا خداوند کا کلام دوسری آیت میں کیا کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، ڈو ناٹ بی کنفارمڈ ٹو دس ورلڈ، اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا۔ اب یہ کنفارمٹی کی جو بات ہے، جہان کے ہم شکل بننے کی بات ہے، یہ اس فیشن، دنیا کا جو فیشن ہے، یا جو دنیا کے پیٹرنز ہیں، یا جو دنیا کی چال ڈھال ہے، یا جو دنیا کا فلسفہ اور سوچیں اور اقدار ہیں، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ان کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ٹیمپٹیشن یہ ہے، اور خاص طور پر جہاں پر اقلیت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اکثریت کے رویے، اکثریت کے راہ و رسم، اکثریت کے طور طریقے، ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس انداز سے عزت اور قدر بڑھتی ہے۔ پر خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو۔ جب دنیا کی بات کی جاتی ہے تو محض دنیا کی انسانوں کی باتیں نہیں ہیں، یہاں پر دنیا وہ جو خدا کی مخالفت میں کھڑی ہے، دنیا وہ دنیا جو تاریکی کی دنیا ہے، جو خدا اور اس کے لوگوں کی مخالفت کرتی ہے، جو گناہ کی دنیا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ان کے سے پیٹرنز، ان کے سے طور طریقے، رہن سہن،
ان کے ساتھ مشابہت ہماری نہ ہو۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ نہ صرف عام لوگ، مجھے بالکل عار نہیں، کوئی شرم محسوس نہیں میں کرتا کہ بہت سے ہمارے مذہبی رہنما وہ دنیا کے رہنماؤں کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ دنیا کے طور طریقے سے لیڈرشپ کرتے ہیں تو چرچ کا ستیاناش کر دیتے ہیں، کلیسیاں برباد ہوتی ہیں، اور ہم اس کا تجربہ آئے روز کرتے رہتے ہیں۔ اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو۔ خداوند کا روح آج کی شام ہمیں جو جوڑتا ہے، ابھار رہا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا لائف سٹائل کیا ہے، ہمارا کیریکٹر کیسا ہے، ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کا اپوزٹ خداوند دے رہا ہے، بلکہ کیا ہو، اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ اپنی صورت، اپنی عقل کے بدل جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ یہاں پر خداوند کا کلام پھر ٹرانسفارمیشن کی بات کرتا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت دو لفظ جو ہم نے یہاں پر ہیں، ایک خارجی صورت کی بات کرتا ہے، صورت بدلتے جانے کی، اور دوسرا انر نیچر جو کہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، اسٹیبل ہوتی ہے، ایسینشل نیچر ہوتی ہے، اس کی بات کرتا ہے۔ یونانی زبان میں سکیما کا جو ورڈ ہے وہ ہماری خارجی صورت کی بات کرتا ہے۔ کوئی انسان ہمیشہ سیم نہیں رہتا۔ جب بیبیز پیدا ہوتے ہیں ان کی شکل و صورت اور ہوتی ہے، جب بڑھتے ہیں جوان ہوتے ہیں اور ہوتی ہے، بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں اور ہوتی ہے۔ سمپلی انسان جب کام کرنے والے کپڑے پہن لے تو شاید اور دکھائی دیتا ہے، سوٹ ووٹ پہن کے آ جائے تو اس کا خارجی جو سکیما ہے اس میں آلٹریشن آتی رہتی ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، پر جو ایسینشل نیچر ہے جس کو مارفے کہتے ہیں، مورفے، وہ انسان کی برقرار رہتی ہے۔ پر انسان کی جو ایسینشل نیچر، جو اوریجنل نیچر تھی، وہ خراب ہو گئی، وہ گناہ آلودہ بن گئی، گناہ اس نیچر کے اندر آ گیا۔ اور خداوند یہاں پر اب محض خارجی تبدیلی کی بات نہیں کرتا۔ خدا کیا چاہتا ہے کہ جو ہمارا کیریکٹر ہے، جو ہماری نیچر ہے، وہ تبدیل ہونی چاہیے، اور یہ خدا کے اندر قدرت اور اس کی طاقت ہے کہ وہ گناہ گار انسان کو بدل کر پاک انسان بنا دے۔ وہ سینرز کو سینٹ میں جب تبدیل کرتا ہے تو یہ مورفے چینج ہوتی ہے، سکیما چینج نہیں ہوتا۔ انسان ظاہری طور پر وہ بدلتا بھی ہے، پر جب تک باطن نہ بدلے تب تک بات نہیں بنتی۔ اور خدا میں یہ قدرت ہے، اس کا بیٹا اس لیے دنیا میں آیا، اسی لیے وہ مصلوب بھی ہوا، تاکہ وہ گناہ گار انسان کی نیچر بدل کر اس کو خدا کی الہی نیچر کے مطابق، اس کی الہی ذات میں شامل کر لے، اس کے مانند بنا دے۔ اور خدا کا روح جب انسان پر کام کرتا ہے تو وہ اس کو نیا بنا دیتا ہے، اس کی نئی پیدائش ہوتی ہے۔ خداوند کا کلام یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے پہلے ہی باب میں کہتا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا، اپنوں نے قبول نہیں کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے کیا کیا؟ ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ وہ ان کی ایسی تبدیلی کرتا ہے کہ وہ پھر بدل کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو معاشرے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، رنگ بدلتے ہیں، وہ گرگٹ کی مانند۔ گرگٹ کا معلوم ہے نا، کمیلین۔ کمیلین اپنے کلرز اپنے کانٹیکسٹ سے لیتا ہے، جہاں پر ہے ویسا ہی رنگ وہ بدل لیتا ہے، اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے۔ کرسچنز آر ناٹ کمیلینز۔ مسیحی جو ہیں وہ گرگٹ نہیں ہیں،
کہ وہ جہاں پر ہوں ویسا ہی رنگ ان پر چڑھ جائے، وہ ویسے رنگ میں رنگے جائیں۔ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ان پر وہ رنگ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے جو خدا کے فرزندوں کا رنگ ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ یہ بات جب ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں ان کو گناہ کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنا، جسم کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے مطابق اور خدا کے روح کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ وہ خود غرض زندگی، سیلف سینٹرڈ زندگی نہیں، بلکہ سیلف لیس اور کرائسٹ سینٹر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ مسٹ ہوگا اس وقت جب ہمارا مائنڈ تبدیل ہوتا ہے، عقل بدلتی ہے، عقل نئی ہو جاتی ہے۔ جب عقل کے نئے ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ دو طرح کے لفظ ہیں جو نئے ہونے کو بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں بیان کرتے ہیں۔ ایک نیوس ہے جو ایسی نئی چیز کی بات کرتا ہے جس کا ریفرنس وقت کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نئی پینسل بنا دی جائے تو وہ نئی اس لیے ہے کہ وہ پہلے نہیں تھی، اب بنا دی گئی ہے، وہ نئی ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ کائنوس ہے، اور کائنوس در حقیقت ایسے نئے پن کی بات کرتا ہے جو کیریکٹر کی بات ہے، جو مائنڈ کے تبدیل ہو جانے کی بات ہے، جو انسان کا جو مزاج ہے اس کو بدل کر مسیح کے مانند بنا دیتا ہے۔ اور خداوند کا کلام یہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ ہمیں اس کی مانند بننا ہے تبدیل ہو کر۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، ہمیں معلوم ہے کہ جیسے نیا سال آتا ہے ہم بہت سے ریزولوشن کرتے ہیں، لیکن آج خداوند کا روح چاہتا ہے کہ ہم کچھ ریزالو کریں۔ ریزولوشن ہمارا کیا ہونا چاہیے اس نئے سال کے لیے؟ اور میں یہ سوچتا ہوں خدا کے اس کلام کے بنیاد پر کہ ہمارا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ سال کے لیے اپنے بدن خدا کی نظر کرتے ہیں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خداوند کو دیتے ہیں جو خدا کو پسندیدہ ہو۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے۔ تبدیلی کہاں پر؟ وقت تو ابھی بدل گیا، میرا خیال ہے ٹائم اوپر ہو گیا نا، 12:19 ہو گئے، رائٹ؟ تو اگلا سال آ گیا، ٹائم بدل گیا ہے، لیکن کیا ہم اپنے آپ کو بدلیں گے کہ اگر ہم نے پچھلے برس اپنے بدن نہیں خداوند کو دیے تو اب یہ ریزالو کرتے ہیں کہ اس سال میرا بدن خداوند کے لیے ہوگا، خداوند کے روح کے لیے ہوگا، کہ خداوند کا روح مجھ میں بسے، میرے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ اگر میں پچھلے سال نشہ کرتا آیا ہوں، آئندہ نشہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ خدا کی پاک ہیکل ہے میرا بدن۔ میں اس کو کسی دوسری برائی کے لیے، گناہ کے لیے، نشے کے لیے، کسی ایسے خدا کی خدمت کے لیے جو اپنی ذات سے خدا نہیں یا میرا منجی نہیں، میں اس کی خدمت میں اس کو نہیں دوں گا۔ میرا یہ ریزولوشن ہوگا۔ ہم خدا کی عزت کریں گے اپنے بدنوں سے، ان بدنوں کی کیئر کر کے بھی، اور ان بدنوں کو گناہ سے بچا کر ہم خداوند کے لیے ان کو رکھیں گے۔ ہم روح القدس کو اپنے بدن دیں گے تاکہ وہ ہمارے بدنوں میں بسے، اور ہمارے بدن در حقیقت چلتی پھرتی خدا کی ہیکلیں ہوں گی کہ ہم جہاں جائیں وہاں پر خدا کی حضوری ہو۔ ہم ایسے طور طریقے اپنائیں گے جو دنیا کے طور طریقے نہیں ہیں، بلکہ خدا کی عین مرضی
اس کی مرضی کے مطابق ہیں. ہم دنیا کے ہم شکل نہیں بنیں گے اس سال. کیا ہم یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسا ریزولوشن کر رہے ہیں کہ ہم اس سال دنیا کے ہم شکل نہیں بنیں گے، ہم دنیا کے طور طریقوں سے زندگی بسر نہیں کریں گے، کہ ہم دنیا کے جو طریقے ہیں ان کو رد کر کے خدا کے لوگوں والے طریقے اپنائیں گے، کہ ہم روز بروز درجہ بدرجہ مسیح کی صورت پر بدلیں گے. خدا کا کلام کیا چاہتا ہے؟ میں بہت مرتبہ یہ اپنے وعظوں میں کہتا ہوں کہ مسیح خداوند صرف اس لیے نہیں آیا کہ مسیحیوں کو جنت میں لے جائے، وہ ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنانے کے لیے آیا ہے. اور اسی لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم درجہ بدرجہ مسیح کی صورت پر بدلتے جاتے ہیں. ہم ایسی زندگی اپنائیں گے اس سال کہ ہم درجہ بدرجہ روز بروز مسیح کی صورت پر ترقی کریں گے، بدلتے چلے جائیں گے. ہمارا کریکٹر، ہماری کردار مسیح کی مانند ہوگا، اور ہم اپنے عقل کو ہمیشہ خدا کے کلام کی سٹڈی سے اور خدا کے روح کی رہنمائی سے اپنی عقل کو نیا کرتے رہیں گے. ہماری عقل وہ پرانی سوچ، پرانے طور طریقوں میں نہیں پھنسی رہے گی. ہم دعا اور روزے سے اپنی زندگی کو پاک کریں گے، کیونکہ خداوند کیسا ہے؟ پاک ہے. وہ فرماتا ہے کہ پاک ہو چونکہ میں پاک ہوں. ہولینس، وہ ضروری ہے کہ ہماری زندگیاں ہولی ہوں. خدا نے ہمیں الگ کیا دنیا سے. تم دنیا کے نہیں کیونکہ میں نے تم کو دنیا سے چن لیا ہے. ہم اس کے لوگ ہیں، اور یہ ہولینس ہماری زندگیوں سے ظاہر ہونی چاہیے. خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہوں. آئیے ہم نئے سال میں یہ ریزولوشن کرتے ہوئے، یہ عہد کرتے ہوئے، یہ ڈٹرمینیشن اور تہیہ کے ساتھ جائیں کہ ہم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خداوند کے نظر کریں گے جو پاک اور پسندیدہ ہے اس کو، اور اس انداز سے ہم اس کی عبادت کریں گے جو خدا کو پسند ہو. اور یوں روز بروز ہم خدا کی پاک اور نیک اور پسندیدہ مرضی کو پورے کرتے رہیں گے.